تو ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ شہزاد لون صاحب جو وارڈ نمبر 45 اور 46 سے الیکشن لڑے. السلام علیکم ناظرین, میں سید شجاعت. اس سے پہلے میں آپ کو آزاد کشمیر کی بھی میں نے سیر کروائی, پنجاب کی کچھ چیزیں آپ کو دکھائی, اور آج یہ جو میرا یہ جو ہفتہ ہے نا, یہ بڑا میں ایک منفرد تھا کام کرنے جا رہا ہوں. میں نا یہاں جیسے کہ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے حکم پر عرصہ 32 سال کے بعد بلدیاتی الیکشن ہونے کو ہیں, اور اب ہم بات کریں گے ان بلدیاتی الیکشن پہ, اس کے جو امیدوار ہیں. اور بڑا خوشائن بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان اس میدان میں اتر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آج ہم اپنے اس ہفتے میں ہم ان سب امیدواران سے ملیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے. جی, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ شہزاد لون صاحب جو وارڈ نمبر 45 اور 46 سے الیکشن لڑے. تو آئیے ان سے کرتے ہیں بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ. تو پہلے تو مجھے پہلا کوشچن یہ بتائیے, مجھے بھی بڑی حیرانگی تھی کہ میں دیکھنے کو مجھے ملا ہے کہ ہر وارڈ سے صرف ایک امیدوار کھڑا ہوتا ہے, لیکن آپ نے دو وارڈ 45 کو بھی سنبھالا ہوا ہے, 46 کو بھی سنبھالا ہوا ہے. اس کا کیا چکر ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ دلیر آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے, عام آدمی یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتا. اس حوالے سے فیصلہ کیا کہ میری جو دونوں وارڈ ہیں ان کی جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. تو اس کی مین ریزن یہی ہے کہ میں جو اپنے لوگ ہیں ان کی جو کتنے عرصے سے جو محرومی ہیں ان کا جو ازالہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہتر انداز سے دونوں وارڈوں میں سے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ سیاست میں شوق کی بنیاد پر آئے ہیں یا آپ کو معاشرے کی غور و فکر اس پوائنٹ پر لے آئی ہے؟ دیکھیں نا, جو سیاست ہے نا یہ شوق سے نہیں ہوتی, یہ ایک عبادت ہے. اگر اسے اچھے انداز سے کیا جائے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ہے کہ سب سے افضل جو ہے انسانی خدمت ہے. جو انسان ایک جو نماز روزہ جو فریضین ہے وہ تو انسان اپنے لیے کرتا ہے. جو انسان کی خدمت ہے نا وہ ایک افضل اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی افضل پایا. تو کہا, ان کا یہ حکم بھی ہے کہ ان کے پاس اگر ایک صحابی گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو ہے نا, باقی تو سارے کام ٹھیک ہیں, تو لوگوں کی خدمت جو ہے نا یہ ان کا بھی منشور تھا. میرے اور آپ کے جو ہے نا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو گننگ ورلڈ آف جو ٹاپ آف دی لسٹ ہے جو اس وقت بھی میرے اور آپ کے آقا ہیں, ان کی جو ان کی خوبیاں تھی وہ انسانی خدمت تھی. جو ایک معاشرہ انہوں نے مدینہ کی ریاست کا ایک انہوں نے ماڈل پیش کیا, وہ بہترین یہی تھا کہ انسانی خدمت ہی تھی کہ وہ ایک معاشرہ, ایک اچھا معاشرہ جو ہے نا انہوں نے, جس میں وہ سچائی, امانت داری, دیانت داری. تو اسی لیے جو ہے نا سیاست جو ہے میں شوق سے نہیں آیا, میرا شوق نہیں ہے, یہ ایک انسانی خدمت کے ناطے سے میں سیاست میں آیا ہوں. تو یہ پہلی دفعہ نہیں آیا, ہمارے خاندان سے بھی لوگ پہلے بھی آتے رہے. تو یہ ہم سیاست میں 20 سال سے, میں خود جو ہے نا 20 سال سے سیاست میں ہوں. اچھا, ہمیں یہ بتائیے خواجہ صاحب, آپ کی وارڈ میں کل کتنے ووٹ ہیں؟ دونوں وارڈز کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں, جو 45 ہے 45 وارڈ جو ہے اس میں 1516 ووٹ ہیں, اور جو 46 وارڈ ہے اس میں 2178 ووٹ ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کو کتنے ووٹ ملیں گے, لوگ کتنے ووٹ دیں گے؟ الحمدللہ ہر کینڈیڈیٹ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے لڑتا ہے. تو میں اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے یہ امید کرتا ہوں کہ لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے. تو میں بس, وہ کہتے ہیں مدد اللہ کی ہوتی ہے, انسان کی کوشش ہوتی ہے, باقی اللہ تعالیٰ اس کو اگر عزت ذلت میرے رب کے پاس اگر اس نے دینی ہوئی تو وہ دے گا. پر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں, اپنے لوگوں کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں کہ وہ جو میرا جو لوگوں سے یہی جا کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے میں کھڑا ہوں دونوں وارڈوں سے. میرا اپنا ذاتی تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, تو میں پر امید ہوں کیونکہ میں سب برادریاں جو ہے نا میرے ساتھ کھڑی ہیں, انشاءاللہ مجھے مایوس نہیں کریں گے. اچھا خواجہ صاحب, ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل جو سیاست دیکھی گئی ہے یہ برادریزم پہ سیاست چلتی ہے, برادری کی, اور آپ کی کتنی برادری ہے؟ الحمدللہ میری دونوں وارڈوں میں ساری برادریاں میری ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں
ایک باشعور جو لوگ ہیں یہ تو برادری صرف پہچان کے لیے دی گئی ہے، یہ تو نہیں اس میں آپ کی اگر کوئی برادری ہے تو آپ اس برادری کو بندے کو آپ چوز کریں گے، اگر اس میں اہلیت نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ چہرہ آپ کا سامنے آ رہا ہے کہ آپ کے اگر وہ اہل نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ برادری کو ووٹ دیں گے۔ برادری صرف پہچان کے لیے دی گئی ہے۔ الحمدللہ میری برادری جو ہے، میرے وارڈ کے دونوں 45 اور 46 کے جو جتنے برادری ہیں وہ میری برادری ہیں، وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ میری وہی برادری ہے جو میرے وارڈ کے لوگ ہیں، میری اور کوئی میں یہ نہیں کہتا، میں دعوے نہیں کرتا کہ لوگ تو دعوے کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری ساری برادری ہے۔ لوگ کہتے ہیں 100 ووٹ ہے میری برادری کا، کوئی کہتا ہے 200، کوئی 300، کوئی کہتا ہے میں گھر سے 400 لے کے چل رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ میری دونوں وارڈوں میں جتنے لوگ ہیں جو جس برادری سے ہیں وہ تمام میری برادری ہیں۔ برادری صرف پہچان کے لیے شاہ صاحب دی گئی ہے، تو برادری اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر برادری یہ دیکھیں نا، اگر آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ہمارے معاشرے میں باشعور لوگ رہ رہے ہیں، میری وارڈ میں بھی الحمدللہ باشعور لوگ رہ رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے جو بندہ جس کا اہل ہے وہ انشاءاللہ وہ اس دن 8 تاریخ کو انشاءاللہ وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ کس کی کتنی برادری ہے، میرٹ کا فیصلہ کریں گے لوگ انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ وہ جو ہے نا مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ تو اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا منشور کیا ہے جو آپ لے کے سیاست کے اس کھاڑے میں اترے؟ منشور تو آپ کو پتہ ہے، سب سے پہلے تو تعلیم، صحت اور صفائی۔ ایک کونسلر کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ آپ کی وارڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کوئی بھی چھوٹے بڑے مسائل ہوں اس کے لیے آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے، جس میں آپ سب سے پہلے تو صحت آتی ہے، پھر تعلیم آتی ہے، پھر ان کی کوئی بھی جس طرح کوئی تھانہ کچہری ہو گیا اور روڈز وغیرہ انفراسٹرکچر کے معاملات ہیں، یہی سارے جو مسائل ہیں وہ بنیادی مسائل ہیں، وہ اس کے لیے میں لوگوں کے لیے آیا ہوں۔ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ لوگوں کے اعتماد پہ پورا اترنے کا۔ اچھا، آپ کی وارڈ میں کیا کیا مسائل ہیں جو چیدہ چیدہ آپ نے دیکھے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بے روزگاری کا ہے، تو الحمدللہ وہ اصل میں بات شاہ صاحب یہ ہے کہ آپ کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہو نا وہ جاندار ہونا چاہیے، وہ اپنا جو موقف ہے نا اپنا لوگوں کا، وہ آگے جو ہے نا بڑے عوام تک نا جاندار طریقے سے پیش کر سکے۔ لوگوں کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں نے مجھے سلیکٹ کیا تو انہیں پتہ چلے گا کہ واقعی ہم نے اپنے ووٹ کا حق صحیح استعمال کیا، اور ان کو ووٹنگ کے بعد جب عمل ختم ہوگا اللہ تعالیٰ اگر کامیاب کرتا ہے تو لوگوں کو بھی اس کے ثمرات ان کو نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ جو لوگوں کے مسائل ہوں گے انشاءاللہ ان کی دہلیز پہ میں حل کروں گا، اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا کہ کسی کو مایوس نہ کروں۔ اچھا، آپ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، تو اس طرح آپ کا رول ماڈل کون ہے سیاست میں؟ رول ماڈل تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرا رول ماڈل تو میرے اور آپ کے آقا ہی ہیں، تو میرے وہی رول ماڈل ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پڑھنا چاہیے ان کی سیرت کو، سب کو یہ میں کہوں گا کہ ان کی سیرت کو پڑھیں، اگر ان کی سیرت کو پڑھ لیں آپ تو سمجھ لیں آپ ان سے سیاست میں بھی کوئی رول ماڈل نہیں ہے اور دنیا میں بھی کوئی رول ماڈل نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی رول ماڈل نہیں ہے، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے۔ جی، تو یہ تھے ہمارے ساتھ خواجہ شہزاد لون صاحب، جن نے بتایا کہ ان کے رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہتے ہیں اجازت، پھر ملیں گے ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔